الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الدنيا من الآخرة ليس إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محنت کا میدان دے کر بھیجا جسے سارے عالم کے لیے قیامت تک کے لیے قائم کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرصہ نبوت سب سے کم دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان میرے بھائیوں قیامت تک کے لیے بنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے ایک امت کو تیار فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو لے کر چل سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات میں ڈھل کر سارے عالم کو ہدایت کی دعوت دے سکے اور ایمان کی طرف بلا سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پہلے نبی آئے اور چلے گئے، بعد میں دوسرے آئے، ثم ارسلنا رسلنا تترا، ایک کے بعد دوسرا آیا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم و قبیلے میں نبی آیا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں نبی آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بڑے عجیب انداز سے آئے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بھائیوں اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور سارے عالم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ میرے بھائیوں اس کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک زندہ رہتے تاکہ ہر امت اور ہر قوم کو اس کلمے کا پیغام پہنچاتے، لیکن اللہ کی حکمت بالغہ نے آپ کو صرف 23 برس میں واپس بلا لیا۔ آپ کو تو اپنے پاس بلا لیا، آئندہ انسانوں کے لیے کیا انتظام کیا ہے کہ وہ مسلمان بنے اور ان میں ہدایت آئے اور وہ کلمے کو لے کر چلے اور ان میں نبی والی زندگی آئے، اس کا کیا انتظام تھا؟ نبی اب کوئی نہیں آئے گا،
نہیں اب رسول کوئی آئے گا، کتاب اب مکمل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اسلام کو مکمل کیا اور نبوت کو بھی مکمل کیا. مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل الرجل بنا بیتا فاجملہ واحسن، میری مثال اور دوسرے نبیوں کی مثال جو میرے سے پہلے آئے اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے گھر بنایا اور اس کو بڑا حسین و جمیل بنا کر الا موضع لبنۃ فی زاویۃ، ایک کونے میں جگہ چھوڑ دی. لوگ کہتے ہیں یہ کونا کیوں خالی ہے؟ اور تم سارے کے سارے سن لو، اس نبوت کا جو محل تھا، اس کا جو آخری پتھر تھا وہ میں تھا، مجھے لگایا گیا. انا آخر الانبیاء لا نبی بعدی وانتم آخر الامم لا امت بعدکم، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں. میرے بھائیوں، کیونکہ کسی اور نبی کو آنا نہیں تھا، اس لیے اللہ جل جلالہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا کہ اب میں نبی نہیں بھیجوں گا، تم ایک امت تیار کرو جو تمہاری جیسی قربانی دے، جو تمہاری طرح پیٹ پر پتھر باندھے، جو تمہاری طرح بیوی بچوں کی اور خاندان کی قربانی دے، خواہ وہ تمہاری طرح دنیا کو ٹھوکر مارے اور دنیا کو قدموں میں ڈالے، لیکن میرے امر کو سر پر رکھے اور تیری والی صفات کو اپنے اندر پیدا کرے، اور پھر تیرے کلمے کو لے کر در بدر پھرے، گلی گلی نگر نگر پھرے. جب یہ امت تیرے کلمے کو لے کر پھرے گی تو جو میری مدد میرے نبی تیرے ساتھ ہے، میں وہی مدد اس امت کے ساتھ بھی کر دوں گا، اور جیسے میری نظر رحمت تیرے اوپر ہے میں ان پر بھی ویسے ہی نظر رحمت کروں گا. جب تک یہ تیرے کام کو، تیرے دین کو اور تیری صفات کو لے کر چلتے رہیں گے. میرے بھائیوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں مال اکٹھا نہیں کیا، بلکہ جو مال تھا وہ بھی لگوا دیا اور امت کو تیار کرنا شروع کیا کہ مجھے ایک امت تیار کرنی ہے جسے مرتے دم تک اور قیامت تک میرے کلمے کو دنیا میں بلند کرنا ہے، اور یہ امت اخرجت للناس ہے، یہ لوگوں کے نفع کے لیے گھروں سے نکالی گئی ہے. چنانچہ آپ نے اپنی ذات سے قربانی کے ساتھ ساتھ جو آتا گیا یہ اس کو ڈھالتے چلے گئے. تمہیں دنیا میں کام کرنا ہے، گھروں کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، لہٰذا بیوی بچوں کی محبت کو نکال کر میری اور اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرو، تاکہ تم اس کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں کھا سکو. چنانچہ صحابہ نے بھی اس کو طے کر لیا، ہم سب کچھ قربان کریں گے لیکن نبی کے کلمے کو دنیا میں لے کر پھریں گے. دنیا ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتی. شیطان نے اپنے لشکر بھیجے، جاؤ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو گمراہ کرو، نعوذ باللہ. وہ سارے بھاگ دوڑ کے شام کو تھکے ہارے واپس آئے، کہنے لگے اے ہمارے آقا تم نے ہمیں کس کے پاس بھیجا؟ وہ تو ایسے انسان ہیں کہ ہمارا کوئی داؤ ان پر چلتا ہی نہیں. ہم نے دنیا کو مزین کیا، وہ اس کے دھوکے میں نہ آئے. ہم نے عورتوں کو مزین کر کے پیش کیا، وہ اس کے دھوکے میں نہ آئے. ہم نے اولاد کو مزین کر کے پیش کیا، وہ اولاد کے دھوکے میں نہ آئے. ہم نے ملکوں کو خوبصورت کر کے آگے کیا، وہ اس کے دھوکے میں بھی نہ آئے. ان پر ہمارا بس نہیں چلتا. شیطان کہنے لگا ارے یہ آخری رسول کی صحبت یافتہ ہے، یہ تمہارے داؤ میں نہیں آنے والے، تمہارے بھائی آئندہ آنے والے ہیں، گھبراؤ نہیں. لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات کو اپنے اندر لے لیں گے تو اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی سے ہی قربانیاں دینا شروع کی. نبوت کے ملتے ہی آرام و راحت ختم ہوا. جب یہ آیت نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، ہماری بات کو لے کر کھڑے ہو جائیے اور کھلا اب ہماری طرف بلائیے. یا ایھا المدثر قم
فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کھڑے ہو جائیے، میری طرف بلائیے۔ آپ گھر میں تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا خدیجہ الفراش فإنه لا راحة بعد اليوم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بستر لپیٹ کر رکھ دے، آج کے بعد میری راحت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب کام ہے ساری انسانیت میں کلمے کو پھیلانا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کو بھی قربانی پر ڈال رہے ہیں اور وہ مار کھا رہے ہیں، پٹ رہے ہیں اور کلمے پر پکے ہو رہے ہیں، ماں باپ کی جدائیاں برداشت ہو رہی ہیں، منصب ہاتھ سے نکل رہے ہیں، دکانیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں، قتل ان کو کیا جا رہا ہے، لیکن کلمہ وہ سیکھ رہے ہیں اور نبی کے کام کو دنیا میں پھیلانا سیکھ رہے ہیں۔ آخر وہ بھی انسان تھے، جب مار پڑتے پڑتے حد ہو گئی تو ایک دن آئے، یا رسول اللہ افلا تستنصر لنا علی ما تدعو لنا، کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں کرتے تھے؟ کہاں اب آپ مدد کو اتروا نہیں لیتے؟ ہم تو ہلاک ہو گئے، مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ایک دم سیدھے ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، کہا ابھی سے گھبرا گئے؟ یؤتی من کان قبلکم یغفر حفرا، تم سے پہلے امتیوں کے ایمان والوں کو لایا جاتا تھا اور اس سے کھڑا کھود کے، اسے گڑھا کھود کے کھڑا کیا جاتا تھا، یوضع من شار علی مفرق رأسہ، اور اس کے سر پر آرے کو رکھا جاتا تھا اور اس سے کہا جاتا تھا ایمان کو بچا یا جان کو بچا، پھر وہ یشق شقتین، وہ تو ٹکڑے تو ہو جاتا تھا، ایمان کو نہیں چھوڑتا تھا۔ ان کے زندہ کو کھڑا کر کے ان کے اندر میں لوہے کی کنگھیاں ڈال کے ان کی بوٹی بوٹی کو نوچ لیا جاتا تھا، وہ یہ تو برداشت کر لیتا تھا لیکن اللہ کے امر کو نہیں چھوڑتا تھا۔ تم ابھی سے گھبرا گئے؟ تمہیں سارے عالم میں کلمے کو پھیلانا ہے، سارے عالم کو اس پر اٹھانا ہے، چلتے رہو چلتے رہو، ایک وقت آئے گا کسرا قدموں میں آئے گا اور قیصر تمہارے قدموں میں آئے گا اور ساری کائنات کے خزانے ٹوٹ کر تمہارے قدموں میں آئیں گے، تم کام کرنے والے تو بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دکان سے تو ہمارے دنیا کے کام چلیں گے اور دین سے ہماری آخرت بنے گی۔ میرے بھائیوں، نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا و کرامت الآخرہ، اے ابو سفیان، میں تمہاری حکومت لینے نہیں آیا، تمہارے مال لینے نہیں آیا، بلکہ میری مانو گے تو تم دنیا میں بھی بھلائیاں پاؤ گے، میری مانو گے تو آخرت کی عزت بھی پاؤ گے، میرے ہی راستے میں دنیا و آخرت بنے گی۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے لیے کچھ اور کرو، دین کے لیے کچھ اور کرو، میرے راستے پر چل پڑو، دنیا اور آخرت بنتی چلی جائے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حقیقت ہے، سچائی ہے، جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، دکھائے ہوئے، سکھائے ہوئے طریقوں پر چلتے رہیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ جل جلالہ کے وعدے کے مطابق ویسے ہی ہماری بھی مدد کی جائے گی، ویسے ہی ہماری بھی نصرت کی جائے گی، جیسا کہ اللہ نے خود اپنے انبیاء علیہ السلام کی مدد و نصرت فرمائی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے طرح طرح کی ضرورتیں ہیں اور ہم ان کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہم نے کلمے کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے اپنے ایمان کی محنت کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے اپنے گھروں کے اندر دین کو پھیلانا چھوڑ دیا ہے، ہمارے بچوں کے اندر دین نہیں ہے، ہماری عورتوں کے اندر دین نہیں ہے، ہمارے محلوں کے اندر دین نہیں ہے، ہمارے گاؤں کے اندر دین نہیں ہے، ہمارے شہروں کے اندر دین نہیں ہے، دین سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر ہم دین کو چھوڑ کر، کلمے کو چھوڑ کر اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو یاد رکھو مسلمانوں، تباہ کر دیے جاؤ گے، ذلیل کر دیے جاؤ گے اور رسوا کر دیے جاؤ گے۔
اور ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، آج جگہ جگہ پر مسلمان کو دبایا جا رہا ہے، مسلمان کو کاٹا جا رہا ہے، گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، مسلمان کو ستایا جا رہا ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، کتاب اللہ اور رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ وہ مان جائے گا، پوری دنیا مان جائے گی، وہ مان جائے گا، پوری کائنات مان جائے گی، وہ راضی ہو جائے گا، ہر طرح کی ضرورت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو، اگر وہ نہیں مانتا ہے، وہ راضی نہیں ہوتا ہے، تو پوری دنیا آج تمہیں تلخ کی نگاہ سے دیکھتی رہے گی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جس طریقے سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے محنت کی، قربانیاں دی، گھروں کو، بیوی بچوں کو چھوڑا اور اس دین کی خاطر نکل پڑے، جنگیں کی اور شہید ہو گئے، اور اللہ کی راہ میں اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیا۔ آج ضرورت ہے ہمیں بھی اس بات کی، اگر ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے، اگر ہمیں اپنے آپ کو جنت کا مستحق اور حقدار بنانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنانا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی لوٹ آئیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو؟ ادھر آئیے، یہاں ہدایت کا راستہ ہے۔ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف آئیے، یہاں ہدایت کا سامان ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، درخواست ہے کہ آپ تمام حضرات اور یہاں جو حاضر ہے اور جو غائب ہیں، ان تمام تک ان باتوں کو پہنچایا جائے کہ صرف اور صرف کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اندر ہے، قرآن مقدس کے اندر ہے اور اس کے فرامین کے اندر ہے۔ اور یہ باتیں ہماری سمجھ میں آئیں گی اس وقت جب کہ ہم اپنے آپ کو علماء سے مربوط رکھیں گے، مدارس سے مربوط رکھیں گے، جوڑ کر چلیں گے۔ آج ہمارے اندر ایک بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا، مدارس سے رابطہ رکھنا ہم نے چھوڑ دیا، علماء سے رابطہ رکھنا ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ بڑی کمی ہمارے اندر ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اپنا رہبر علماء کرام کو بنائیے، صحیح عالم کو بنائیے، عالم دین کو اپنا رہبر بنائیے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اور سنی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سبوں کا عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو مضبوط اور قوی بنا دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طریقے سے واقعات ہمارے سامنے آئے، باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان پر عمل کرنا اور ان پر چلنا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔